हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, क्या चैनल मैसेजेस हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहले सारे मैसेजेस ले लेंगे और फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। Focus on your person, focus on your love life, think about your person. Love messages from your person. Finding out the truth crushed me. I left when I saw you with someone. Okay. बड़े टूटे दिल वाले मैसेजेस आ रहे हैं। I hide behind material things. अच्छा, शपथ ले ली इन्होंने कोई। You came closer than anyone else. एक तो अच्छी बात यह है कि you became a reason, ताकि ये अपने आप को सोशल लेवल पर एक बेटर पर्सन बनाए। इतना तो है अच्छा। I love you unconditionally. As I said, you became the reason. Alright, पहले सारे चैनल मैसेजेस ले लेते हैं, फिर मैं इसको नरेट करूँगी ऑन बिहाफ ऑफ यू और योर पर्सन। चैनल मैसेजेस फॉर योर पर्सन, फ्रॉम योर पर्सन। चैनल मैसेजेस, लव चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई couldn't let you get close to me. I feel you even though we are apart. We will be together again. I'm starting to understand our connection. I wish I had treated you better. अपने ऊपर कोई ब्लेम लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये चैनल्ड मैसेजेस हैं। मुझे हल्की सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा जो है वो मुझे नो कांटेक्ट लग रहा है। नो कांटेक्ट से ज़्यादा एक साइलेंट फेज लग रहा है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन आपसे लव मैसेज के थ्रू जो सबसे पहली बात है, एक तो वही ये कि कोई हकीकत, कोई ऐसी सच्चाई जो मुझे तुम्हारे मुताल्लिक जब पता चली, जब मुझे सच पता चला तुम्हारे मुताल्लिक, तो उसने मुझे तोड़ दिया। मैं बिल्कुल बिखर सा गया। शायद मेरी अपनी गलती थी कि मैं बिला वजह में एक सच को जानने के पीछे लग पड़ा, और अगर किसी सच्चाई को ढूंढना शुरू कर दो तो शायद इंसान सिर्फ उस चीज़ के लिए तैयार होता है जो वो सुनना चाह रहा होता है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें और सच तलाश करने के मद में सामने आती हैं, उसके लिए शायद मैं तैयार नहीं था या हालात तैयार नहीं थे। उसी दौरान मुझे ये पता चला कि तुम किसी और के साथ हो, तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं या मैं तुम्हें स्पेस दूं। मैं इतनी गुंजाइश ज़रूर दूं ताकि मैं ये समझ सकूं कि तुम मेरे लिए हो या उसके लिए हो। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो एक मटीरियलिस्टिक फ़र्क है, जो एक मादी फ़र्क है, जो हमारे स्टेटस को एक दूसरे से मुख्तलिफ करता है, मैंने उसके पीछे अपने आप को छुपा लिया ताकि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं। मेरी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा करीब आज तक कोई इतना आया नहीं, इसीलिए मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है, बेलौस मोहब्बत है, और इस मोहब्बत का कोई दूसरा नेमल बदल है ही नहीं। मैं चाहूँ भी तो मैं कोशिश के बावजूद भी मैं शायद तुमको अपने से करीब ना कर सकूं। मैं टूटा हुआ हूँ, मैं बिखरा हुआ हूँ, मैं अभी मुकम्मल नहीं हूँ, मैं अभी कंपोज नहीं हूँ, अभी सेटल नहीं हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे करीब किसी भी फॉर्म में आओ। दूसरे एंड पर
میں بے انتہا شدت سے تمہیں محسوس کر سکتا ہوں، بے انتہا شدت سے، چاہے ہم ساتھ ہوں یا نہ ہوں. اور جیسے اس وقت میرے اور تمہارے درمیان ایک دوری ہے، میں پھر بھی تم کو ویسے ہی محسوس کر سکتا ہوں جیسے میں تمہیں پہلے محسوس کیا کرتا تھا یا کرتا ہوں. ہم دوبارہ سے ایک ہوں گے، ضرور ہوں گے، یہ میرا یقین ہے. اور مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ ہم دوبارہ سے ملیں گے. میں تمہارے اور اپنے اس کنیکشن کو بہت ڈیپلی میں سوچنا شروع کر دیا ہے میں نے، کہ میں سمجھوں کہ یہ رشتہ آخر میری زندگی میں ہے کیوں، میرا اور تمہارا ملنا کیوں ہوا، تم میری زندگی میں کیوں آئے یا کیوں آئیں، ہم دونوں کیوں ملے، کیا مقصد تھا ہماری ملاقات کا، ہمیں ایک دوسرے کی زندگیوں میں کیوں آنا تھا. یہ تمام چیزیں میرے لیے سمجھنا بہت ضروری ہیں. ایک چیز کا افسوس مجھے بہت ہوتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ جانا بہت بعد میں، اور میری خواہش ہے کہ میں نے تمہیں بہت بہترین طریقے سے ٹریٹ کیا ہوتا. میں نے تمہیں اس طرح سے ٹریٹ کیا ہوتا جتنا مجھے اب تمہاری پریزنس کا، تمہاری ایگزسٹنس کا، تمہاری ایبسنس کا مجھے جتنی شدت سے احساس ہوتا ہے. اور مجھے بہت بعض دفعہ اس بات پہ گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں صحیح سے ٹریٹ نہیں کیا، یا جو تم ایک پروٹوکول ڈیزرو کرتی تھیں یا ڈیزرو کرتے تھے، تمہیں میں نے ویسا ٹریٹ نہیں کیا. تمہیں میں نے شاید کھل کے اپنے دل کی بات نہیں بتائی، تمہیں میں نے شاید کھل کے یہ نہیں بتایا کہ تم میرے لیے کتنی اہم یا کتنے اہم ہو. مجھے یہ تمام چیزیں وقت کے ساتھ پتہ چلی ہیں، مجھے وقت کے ساتھ گزرتے لمحے میں احساس ہوا ہے کہ تم میرے لیے اس قدر اہم ہو. مجھے تم سے اس قدر محبت ہے کہ شاید میں ایک لمحہ بھی تمہارے بغیر گزارے بغیر، مطلب میں تصور ہی نہیں کر سکتا. یوں سمجھ لو کہ میں تصور شاید نہیں کر سکتا، تم ہر وقت میری سوچوں میں ہو. ہاں، میں ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تمہیں اپنے آپ کو تمہارے معیار پر اترنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی بھی میری زندگی میں اتنا قریب مجھ سے نہیں آیا جتنا تم آئی ہو یا تم آئے ہو. شاید میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی تک میرے اور تمہارے درمیان ایسے معاملات بھی نہیں ہوئے ہیں کہ میں تمہیں کانفیڈنٹلی یہ کہہ سکوں کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی طرف کسی اور کو کنسیڈر نہ کرو. تو میں اسی میں عافیت سمجھتا ہوں، یہ سمجھتی ہوں کہ میں چھوڑ دوں اس سچویشن کو، میں تمہیں چھوڑ دوں تاکہ تمہیں جہاں تمہیں مناسب لگے، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے تو میرے لیے تمہاری خوشی بہت معنی رکھتی ہے. کیوں میں نے بلا وجہ میں سچائی کو جاننے کی کوشش کی، کیوں میں نے چاہا کہ مجھے پتہ چلے تمہارے متعلق اور حقیقتیں کیا ہیں، کیوں میں نے چاہا کہ مجھے اور مزید پتہ چلے کہ تم سے جڑی ہوئی پرانی باتیں کیا کیا ہیں، تمہارا پاسٹ کیسا تھا. کیونکہ کسی کے پاسٹ کو، یعنی میرے پاسٹ کو بھی اگر کوئی کریدے گا تو اس کو میرے متعلق بھی کچھ ایسی ہی کڑوی حقیقتیں پتہ چلیں گی جو شاید ایک پارٹنر ہونے کے ناطے کوئی بھی برداشت نہ کرے. کچھ غلط فہمیاں، کچھ غلط شک و شبہات، کچھ ایسے انکشافات جن کے لیے شاید میں واقعی تیار نہیں تھا یا نہیں تھی، وہ بھی جب میرے سامنے آئے تو میں نے یہی سوچا کہ میں تمہیں اپنے قریب نہ ہی کروں. میں نے بعد میں ریئلائز کیا کہ میرا خود کا کیا کیلیبر ہے، میرا خود کا کیا اسٹینڈرڈ ہے، کیا میں اس قابل ہوں کہ کوئی مجھے کنسیڈر کرے. اسی لیے میں نے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش میں جد و جہد کرنا شروع کر دی. اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میں اور تم ضرور 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 ملیں گے. بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے مجھ کو اور تم کو ایک ساتھ دیکھا تھا، جنہوں نے شاید میرے ایکسپریشن سے شاید کبھی یہ نوٹس کیا تھا کہ میرا تمہاری طرف ایک جھکاؤ ہے، میرا تمہاری طرف ایک دلچسپی ہے، وہ کبھی کبھار تمہارا نام اس ذو معنی انداز میں لیتے ہیں کہ وہ یہ جانچ سکیں، وہ یہ پرکھ سکیں کہ میرے تاثرات اب تمہارے لیے کیسے ہیں. لیکن میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی طرف سے کبھی بھی کوئی ایسا سائن نہ دوں جس سے تمہارے وجود پر یا تمہاری ریپوٹیشن پر کوئی حرف آئے. تو کافی سمجھداری والے، دیکھا جائے تو بہت ہی سمجھ بوجھ والے، سمجھداری والے چینل میسیجز ہیں اور بہت بہترین ہیں. تو اب ان کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ ہر ایک لو چینل میسیجز جو ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے، کیوں آیا ہے، کون سی ایسی بات، کون سی ایسی سچائی تھی جس کو جو ان کو کرش کر گئی. نائٹ آف وانڈس اینڈ نائٹ آف پینٹیکلز. شاید حقیقتاً انہوں نے آپ کی کسی کرش سے، آپ کی کسی کزن سے یا کسی ایک ایسے انسان سے ملاقات کی ہو بہت ہی ٹیمپرری ٹائم کے لیے
جو اس وقت صرف یہ شو کر رہا ہو کہ وہ آپ میں دلچسپی لے رہا ہے. بیکاز نائٹ آف وانڈز ہے اور نائٹ آف پینٹیکلز ہے. آپ کی پرانی منگنی، آپ کے پرانے انٹرسٹ، آپ کی کسی کرش اور ایڈمائرر سے ان کی ملاقات ہوئی ہو اور ان کو لگا ہو کہ آپ ان سے پہلے، ان سے ملنے سے پہلے کسی اور کے ساتھ بھی افیئر میں تھے، جو کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. آئی لیفٹ وین آئی سو یو وتھ سم ون. انہوں نے چھوڑ دیا جب انہوں نے آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھا. Alright. انہوں نے آپ کو اس لیے بھی اس وقت چھوڑ دیا بیکاز شاید ان کو لگا کہ آپ کو جب کنفرم ہو جائے گا کہ یہ آپ کی زندگی میں موجود نہیں ہیں تو آپ شاید بیٹر فیصلہ کر سکیں گے. 2 آف وانڈ سے نظر آ رہا ہے کہ یہ شاید یہ ون سائیڈڈ لو بھی ہے، شاید یہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ بھی ہے. تو جو چھوڑنے کی وجہ تھی وہ یہ بھی تھی. آئی ہائڈ بیہائنڈ مٹیریل تھنگس. کیوں؟ کنگ آف پینٹیکلس. محبت میں جو بہت ہی فائنینشلی اسٹیبل لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ بہت ساری لائف کی سیکیورٹی اور مٹیریلسٹک نیڈس کو فلفل کر سکتے ہیں. تو محبت کسی سے بھی کرنا ان کا کلیم ہے، ان کا رائٹ ہے. شاید آپ ایک ایسے انسان ہیں جس کی پرائیورٹیز پیسہ، مٹیریلسٹک یا ریسورسز نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک بیٹر پرسن اور ایک مٹیریلسٹک یونڈرا میں چھپا لینا مناسب اس لیے سمجھا کہ جو اب تک میری ارننگ اور میرا ایک فائنینشیل سٹیٹس ہے اس کے پیچھے ہی میں چھپ کر اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بناؤں، تاکہ میں کل کو اگر کسی کی زندگی میں کسی کو اپروچ کروں، یعنی کہ آپ کو اپروچ کروں، تو میری اپنی خود کی کریٹ کی ہوئی لیگیسی اور مجھے ملنے والی لیگیسی میں ڈفرینس ہو سکے، اور اگر مجھے کوئی سلیکٹ کرے تو وہ مجھے میرے بلبوتے پہ سلیکٹ کرے. یو کیم کلوزر دین اینی ون ایلس. یو کیم کلوزر دین اینی ون ایلس. ایک ٹائم آیا ہوگا جب آپ کو ان کی طرف سے اتنی توجہ نہیں بھی ملتی ہوگی، پھر بھی آپ ان کو بہت اٹینشن دیتے ہوں گے اور آپ کو لگتا ہوگا کہ میرا انٹرسٹ ہے، مجھے اس سے محبت ہے، مجھے یہ پسند ہے، تو میں تو اپنی مرضی سے سب کچھ کروں. میں تو ضرور اس کو توجہ دوں جو میرا دل چاہتا ہے. میں کیوں اس کو پیچھے چھوڑوں؟ اس طرح کی باتیں. تو ان کو احساس ہوتا ہوگا کہ کچھ نہیں بھی ہونے کے باوجود انہوں نے شروع میں آپ کی نیت پہ بہت زیادہ ڈاؤٹ کیا ہے. آئی لو یو انکنڈیشنلی. آئی لو یو انکنڈیشنلی. آل رائٹ. یو آر دیئر الٹیمیٹ ہیپینس. سن کا کارڈ آیا ہے. مطلب شاید ہی کوئی اور بات ہوگی جو ان کو ان کی زندگی میں خوش کرتی ہوگی سوائے اس کے کہ یہ آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بڑے ہی پرمسرت پاتے ہیں. ان کو اس کے علاوہ کوئی اور سکون اور چین نہیں ہے. جتنا آپ ان کو اچھے لگتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں یہ آپ کے بارے میں سوچ کر، آپ کے ساتھ ہو کر. I couldn't let you get close to me. Queen of Swords. شاید اس وقت ان کی خود کی بھی لائف میں کوئی اور تھا، یا والدہ جو کہ اس رشتے کے حق میں نہیں تھیں، بڑی بہن، یا کوئی ایک ایسا پرسن. ان کو آپ کے غصے سے اور آپ کے کچھ نارمز اور ٹریڈیشن سے ڈر بھی لگتا ہوگا کہ اگر یہ آپ کو فیوچر میں ایز اے لائف پارٹنر دیکھتے ہیں تو شاید آپ ان کو بہت زیادہ کنٹرول کر لیں، کیونکہ جب محبت میں انسان رشتے کو مکمل کرنے کی تگدو میں ہوتا ہے تو وہ پھر کوئی ایک جو ہوتا ہے نا کسی کو سرنڈر موڈ میں لے لیتا ہے کہ تمہیں تو میری بات ماننی پڑے گی، اس طرح کی چیز. اور ہو سکتا ہے اگر انہوں نے اپنی فیملی میں بات کی تھی تو ان کی والدہ نے یا بڑی بہن نے ان کو لٹرلی کوئی تڑی یا تنبی لگائی ہو. ویسے کنگ آف پینٹیکلز ایک شادی شدہ مرد کا بھی کارڈ ہوتا ہے، اینڈ کوئین آف سورڈز تو ہو سکتا ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی میٹر بھی ہو. آئی فیل یو ایون دو وی آر اپارٹ.
10 ऑफ कप्स, यस दिस पर्सन वॉज मैरिड. शायद इस इंसान को अंदाज़ा ही नहीं था कि एक शादीशुदा होने के बावजूद भी आप इतना गहरा असर इस इंसान की ज़िंदगी पे छोड़ जाएंगे. तो विद द 10 ऑफ कप्स इस इंसान ने अपने माइंड में एक वो जो डिलूलू कंडीशन होती है ना, एक अपने माइंड में शायद इस इंसान ने ये सोच बना ली थी कि आप और ये कभी अलग नहीं होंगे, आप और ये हमेशा एक फैमिली बने रहेंगे, आप और ये हमेशा एक रहेंगे, कमिटमेंट एक रहेगी, आप इसके लिए हस्बैंड मटीरियल, ये आपके लिए वाइफ मटीरियल, आप दोनों एक दूसरे के लिए फैमिली मटीरियल हैं. तो शायद इसको पता ही नहीं था, और ये आज भी आपको जब भी महसूस करता है, जब भी याद करते हैं, तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में याद करते हैं. वी विल बी टुगेदर अगेन, 3 ऑफ सोर्ड्स. हर्ट हैं, यस ये रिश्ता अब नहीं है, ये रिश्ता अब मौजूद नहीं है, और अगर है तो ब्रेकअप सिचुएशन है, और नो कांटेक्ट बहुत ही पेनफुल वे में हुआ हुआ है कि अब दोनों ही एंड पर दोनों पार्टीज़ ये सोचती हैं कि मैं आगे बढ़ के कोई बात करूं, वो आगे बढ़ के कोई बात करे, एंड सो फोर्थ. आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन. मैं इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ. 4 ऑफ पेंटिकल्स. ये खामोश रहते हैं, अब इनकी रिसोर्सेज अब उतने नहीं रहे जितने पहले थे, और इनका दिल बहुत ज़्यादा चाहता है कि ये बहुत कुछ आपके लिए प्रेजेंट करें, बहुत कुछ आपको एक्सप्रेस करें, लेकिन अब इनको लगता है कि वक्त गुज़र गया, अब नहीं हो सकता ऐसा कि मुझे अब अगर समझ आई है, अब अगर मैंने इस रिश्ते को समझा है, तो शायद अब अगर मैं कुछ भी ऑफ़र करूं तो वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, इतना ज़्यादा असर नहीं रखेगा. आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर. I wish I had treated you better. I wish I had treated you better. 5 of swords. आप दोनों के दरमियान कोई इख्तिलाफ हुआ, और उस इख्तिलाफ में ये वाकई आपको हर्ट कर गए. कहकर, ना कहकर, साइलेंट ट्रीटमेंट देकर, आपको कोई इल्ज़ाम देकर, कोई भी ऐसी बात कहकर, इन्होंने आपको लिटरली बुरा फील कराया. और इसी वजह से शायद लास्ट कार्ड ये आया है कि आई विश आई वुड हैव ट्रीटेड यू, आई हैड ट्रीटेड यू बेटर. तो हियर इज़ द रीडिंग, द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू. ऑल्दो दे आर वेरी मेच्योर मैसेजेस, लेकिन आप लिटरली इस वक्त अपनी प्रेजेंट लाइफ में किसी को बहुत ही बड़े लेवल पर मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील करवा रहे हैं कि नहीं की तुमने मेरी कदर, अब भुगतो मेरी तन्हाई. अब भुगतो जो तुमने अपनी ज़िंदगी में प्रेफरेंसेस रखी. तुमने मुझे वैल्यू नहीं किया, तुमने मुझ पर डाउट किया, तुमने मुझ पर इल्ज़ाम डाला, तुमने बहुत कुछ ऐसा कहा जिसका शायद या जिसकी शायद मैं हकदार नहीं था या नहीं थी. बहरहाल ये लव मैसेजेस में बहुत खुलूस भी है, नियतन ये शफ़ाफ भी हैं, लेकिन शायद जब ये डील हो रहे थे और अपने एग्जीक्यूशन फेज़ में थे, तो उस वक्त मामलात और हालात फेवरेबल नहीं थे. तो लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. अपना बेहद ख्याल रखिए. बाय बाय.